مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ یہ پروگرام ماشاءاللہ ہر منگل اور بدھ کو لائیو براہ راست آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو آپ ماشاءاللہ پسند بھی کرتے ہوں گے، اور الحمدللہ آپ کے میسیجز، آپ کی طرف سے آنے والی کال سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً آپ اسے بڑی محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، اور مقصد بھی ظاہر ہے اس سے ہمارا یہی ہے کہ جو امت ہے، غمخواری امت کے لیے اس پروگرام کو ہم کرتے ہیں۔ جو لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، تکلیفوں کے عالم میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، ٹینشنوں میں ہیں، یا گھریلو مسائل میں ہیں، اور اس طرح کے مختلف مسائل میں گرفتار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ مسائل کا حل ملے، ہمیں کچھ ایسی آیتیں پڑھنے کو ملے، ایسے اللہ پاک کے مبارک نام پڑھنے کو ملیں کہ جس سے ہمارے مسائل دور ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ہم سے دور ہو جائیں۔ تو اس مقصد کے تحت الحمدللہ یہ پروگرام آپ تک پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کی تمام جائز حاجتوں کو اپنے کرم سے پوری فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، سب کی آسانی، سب کے لیے اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کے لیے بہت سارے وظیفے لے کر آئے ہیں، بہت سارے اوراد لے کر آئے ہیں۔ بس آپ کی طرف سے کالز انشاءاللہ آنا شروع ہوں گی، ہم آپ کو ان مسائل کا حل بھی انشاءاللہ بتانا شروع کریں گے۔ ساتھ ہی آپ کی جانب سے آنے والے جو میسیجز ہوتے ہیں، بطور خاص آپ میسیج جو کیا کریں وہ استخارے کے لیے آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں، تو استخارے کی تفصیل بھی بتانا ضروری ہے کہ تفصیل سے آپ استخارے میں کیا مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ تفصیل سے بتائیں، اور ساتھ ہی اپنا نام اور اپنی والدہ کا جو نام ہے، امی کا نام، وہ بھی ضرور بتائیں گے، تو ہم انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے بتا سکیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے۔ درود پاک کی فضیلت آئیے پہلے آپ کو میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا، کریم آقا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی۔ فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل بھی ہمارے ساتھ جو مہمان تھے وہ آج پھر سے تشریف لائے ہیں۔ میری مراد سیدھے ہاتھ کی جانب شعیب بھائی ہیں، اور دل کی جانب، دوسرے ہاتھ کی جانب ہمارے ارشاد بھائی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن دونوں سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے، اور بالخصوص آپ کی طرف سے آنے والے جو میسیجز ہیں ان کے جوابات ہم لینے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے کہ ہم یہاں پر جو علاج آپ کو بتاتے ہیں اور جو آپ کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، وہ الحمدللہ یا تو قرآن پاک کی آیت ہوا کرتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مبارک سا نام ہوا کرتا ہے، یا بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب سے بتائے ہوئے دیے ہوئے کچھ اوراد و وظائف ہوتے ہیں جو بتائے جاتے ہیں الحمدللہ، اور یہ 100% اللہ کی رحمت سے بزرگان دین سے ثابت ہوتے ہیں، وہ آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ آپ کی وائس کو، آپ کے میسیجز کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ بلا تاخیر آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ کی کالز کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی ناظرین کی کالز شامل کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے، اگر کوئی وظیفہ تو بتا دیجیے۔ اچھا، انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں آپ کو پڑھائی میں دل لگنے کے لیے کیا وظیفہ ہے، اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام عبید ہے، میرے گھروں میں ناچا کیا دور ہو جائے ایسا کوئی روحانی علاج بتائیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں اللہ پاک آپ پر خصوصی فضل فرمائے، اللہ تبارک و تعالی گھر کی ناچاکیاں، پریشانیاں، ٹینشنیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دور فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے، اس کے کنٹرول کے لیے کوئی بہترین وظیفہ عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے شفا عطا فرمائے، کرم فرمائے۔ ایک کال اور دیجیے گا ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام معین الدین ہے اور FGN چینل سے میرا سوال ہے کہ مجھے بار بار وسوسے آتے ہیں، اس کے لیے مجھے روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ جناب آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ وسوسے دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ اچھے خیالات آئیں، اللہ کرے ہم برے خیالات سے بچیں، سب چیزیں آپ تک بتانے کی کوشش کریں گے ہم بالترتیب۔ جو ہے آپ نے جس انداز سے ہمیں کالز کی ہے، جو ہمارے پاس پہنچی ہے، ہم اسی اعتبار سے انشاءاللہ آپ کے جوابات آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے بھائی نے یہ کہا تھا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے شعیب بھائی، تو پڑھائی میں دل لگے اس کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے، آپ نے 5 نمازوں کی پابندی کریں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 101 بار یہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، 101 بار پڑھنا ہے۔ پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کا دل پڑھائی میں لگے گا۔ اچھا، یہ دن میں آپ 5 مرتبہ کبھی بھی کر سکتے، لیکن نمازوں کی برکتیں بھی ملے گی، اس کے لیے نمازوں کے بعد کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھائی میں دل لگائے۔ پڑھائی میں دل لگنے کے لیے جو ہے ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، جو آپ کی گیدرنگ کس کے ساتھ میں ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ میں ہے، آپ کا رہنا کن بچوں کے ساتھ میں ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں، ظاہر سی بات ہے، اگر کسی کالج میں پڑھتے ہیں، کسی اسکول میں پڑھتے ہیں، یا کسی مدرسے میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ایسے بچوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے کہ جو خود جو ہے پڑھائی میں آگے آگے نہیں آتے ہیں، کلاس کے اندر پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، لیٹ آنا، جلدی جانا اسکول سے، اور ادھم بازیاں کرنا، اسکول میں پڑھائی پر دھیان نہیں دینا، اس طرح کے جب بچے ہوتے ہیں تو ان کی صحبت میں جو بچے رہتے ہیں تو ان کا پھر پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، بس ان کا دل یہ ہوتا ہے کہ بس کھیلتے رہیں، اور یہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یوں ماحول کا بھی بڑا اثر گہرا ہوتا ہے اس میں، تو ماحول اپنا اچھا رکھیں۔ پڑھائی کا جہاں پر ماحول ہے، گھر کے اندر بھی جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ماحول آپ کا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ پڑھائی میں دل لگا کرے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھائی میں دل لگا دے۔ ایک بھائی نے اس کے بعد کہا تھا کہ گھر کی ناچاکیاں ہیں، اس طرح کا کوئی سوال تھا، تو گھر کی ناچاکیاں دور ہوں، اس کے لیے کچھ اگر ارشاد بھائی ان کو وظیفہ ارشاد فرمایا۔ جی، اگر گھر میں ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، اور یہ گھر کے معاملات ادھر ادھر ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں بن نہیں رہی ہے، تو اس کے لیے کرنا یہ ہے، اگر شوہر تنگ کرتا ہو تو بیوی یہ عمل کر لے، اگر بیوی تنگ کرتی ہو تو شوہر یہ عمل کر لے۔ کرنا یہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد یا مؤمنو یا مؤمنو یہ 1100 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ میں عرش کے سائے کے نیچے بیٹھی ہوں اور میرا شوہر بھی میرے پاس میں بیٹھا ہے۔ اب تصور میں ان کے سینے پر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آپ کے شوہر کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور یہ جو نفرت ہے، یہ جو لڑائیاں ہیں، تنگ کرنا ہے، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ کرنا کیا ہے، ہاں یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو بغیر بات چیت کیے آپ کو سو جانا ہے، بات نہیں کرنا ہے۔ یہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے، تو بستر پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے اور فوراً آپ کو سو جانا ہے۔ اس کا دورانیہ کیا ہے، اس کا مدت کتنا ہے، تو یہ ہے کہ جب تک آپ کو لگتا ہے کہ ابھی میرے شوہر کا مزاج اچھا نہیں ہوا ہے، یہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، جب تک آپ کو یہ کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں کی ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دور فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا تھا شعیب بھائی BP بہت لو ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر، ان کے لیے کوئی آپ روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ جی، اللہ پاک ان کو مکمل شفا عطا فرمائے، آمین۔ ان کے BP کو جو لو ہو جا رہا ہے اس کو لیول کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ آپ نے یا مؤمنو 115 بار پڑھنا ہے، پانی میں دم کر کے اس کو پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا BP جو لو ہوا ہے
اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، بھائی کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے، جن کو بھی پریشانیاں ہیں، پرابلم سے، اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک سب کو شفا نصیب فرمائے۔ ایک کال یہ آئی تھی ہمارے پاس کہ وسوسوں کا علاج چاہتے ہیں، تو وسوسے کسی کو آتے ہوں، بعض اوقات ہوتی ہے اس طرح کی، کچھ لوگوں کی بیماری ہوتی ہے، وہ ہر معاملے کے اندر ان کو وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو بھی بعض اوقات لوگوں کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، دماغ کے اندر بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کبھی کبھی تو وسوسے بہت بڑھ جاتے ہیں اور آدمی جو ہے نا وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی وسوسے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، تو ان کے لیے کوئی اگر آپ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ جی اس کے لیے وسوسے سے چھٹکارے کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو کوئی صبح و شام 21 بار لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ الکریم وسوسے شیطانی سے بہت حد تک امن میں رہے گا، انشاءاللہ اس سے اس کی حفاظت رہے گی۔ تو یہ 21 بار صبح و شام آپ لا حول شریف پڑھ لیا کریں اور پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہوگی۔ اور ایک آسان آپ کو وظیفہ اور عرض کروں کہ یا مقسطو آخر میں طا ہے، یا مقسطو، یہ آپ کو شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے 100 بار پڑھنا ہے، روزانہ اسے 100 بار پڑھیے، اللہ پاک نے چاہا تو آپ جو ہے وسوسے سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اور بہت زیادہ سوچنے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، کبھی شیطان کی طرف سے جو نا وسوسے ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے یہ وسوسہ انسان کے دلوں کے اندر بعض اوقات ڈالتا ہے۔ کبھی کبھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ وسوسے انسان کو نمازوں کے اندر، کئی لوگوں کو ایسی ہوتی عادت کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اس طرح کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور فرشتوں کے حوالے سے جو ہے وسوسے آتے ہیں، انبیاء کرام کے حوالے سے، مقدس کتابوں کے حوالے سے، مقدس ہستیاں جو ہماری ہیں ان کے حوالے سے وسوسے آتے ہیں۔ تو بعض اوقات کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرا ایمان تو ضائع نہیں ہو گیا ہے، بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، اس طرح کی ہوتی ہے، اس طرح کے سوالات بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب میں مسلمان رہا نہیں رہا۔ تو یاد رکھیے گا، انسان جو یہ وسوسے جو آتے ہیں نا وہ انسان اپنے طور پر نہیں لاتا ہے، یہ آ جاتے ہیں، اور اس کو بھی علماء نے فرمایا کہ یہ بھی ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ دیکھیے شیطان جو ہے نا، شیطان وہیں پر آ کر ڈاکہ ڈالے گا جہاں پر جس کے پاس ایمان ہے۔ چور چوری وہیں کرتا ہے نا جہاں پر خزانہ ہو، جہاں خزانہ ہے ہی نہیں تو چوری کیا کرے گا؟ تو شیطان آپ کو اس طرح کی وسوسے ڈال رہا ہے، مطلب آپ کے اندر ایمان ہے، اور ماشاءاللہ آپ اس حوالے سے آپ کا فکر مند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لہٰذا آپ جو ہے نا وہ ڈپریشن میں نہ چلے جائیں اور یہ نہ سوچیں کہ میرا ایمان ضائع ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اس وسوسے کو اگر آپ نے ذہن میں بٹھا لیا، اس کو اپنا لیا، اس پر اگر یقین کر لیا، تو جو ہے نا پھر وہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اللہ نہ کرے کہ معاملہ آگے بگڑ جائے۔ تو لہٰذا اس طرح کی وسوسے آتے ہیں تو ٹینشن نہ لیں، لا حول شریف پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ابھی جو وظیفہ بتایا ہمارے ارشاد بھائی نے، آپ اس کو پڑھ لیں، اللہ نے چاہا تو یہ وسوسے آپ کے دور ہوں گے، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے لیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا ہی پیارا اور بہت پرانا رسالہ ہے، اس کا نام ہے وسوسے اور ان کا علاج۔ یہ آپ کو انشاءاللہ نیٹ سے ہی مل جائے گا، اور مکتبۃ المدینہ پر جا کر بھی اس کو آپ پرچیز کر سکتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، اس کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وسوسے اگر آتے ہوں تو وسوسے کب کس طرح کے وسوسے جو ہے وہ انسان کو نقصان دے سکتے ہیں، اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں، اور اس سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا پڑھنا ہے، کیا انداز اختیار کرنا ہے۔ وسوسے اور ان کا علاج، اس رسالے کا مطالعہ کیجیے اور اس کی برکتیں آپ حاصل کیجیے۔ اس میں علی بھائی یہ بھی ہے نا کہ کسی بتانے والے نے بتائے تھے کہ ناک پہ اگر مکھی بیٹھے نا تو سمجھدار وہی ہوتا ہے جو مکھی کو بھگا دے، نہ کہ ناک کاٹے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہ وسوسے آئے نا تو وسوسے کا حل تلاش کرے، نہ کہ اس میں الجھ جائے، الجھ کر کے پھر اپنے آپ کو جو ہے نا وسوسے کا بیمار بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسا ہے، پھر وہ چیزوں کو لے کر کے پھر جو ہے نا جو چیزیں آپ کی پختگی تھی ایمان کے حوالے سے پھر کمزوری کی طرف چلے جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، تو مکھی کو بھگائے نہ کہ ناک کاٹے، تو وسوسوں سے آپ لڑیں اور اس کو بھگائے نہ کہ اس میں الجھ جائے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھے، فری نہ رکھے۔ اگر وہ اپنے آپ کو خالی رکھتا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے،
تلاوت قرآن یا وظائف وغیرہ ورد و وظائف وغیرہ نہیں کرتا ہے، نمازیں وغیرہ نہیں پڑھتا رہتا ہے، تو پھر اس کے خیالات میں یہی سب گھومتے رہتے ہیں، دماغ میں ذہن میں یہ وسوسے آتے رہتے ہیں۔ تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں، درود پاک پڑھتے رہیں، لاحول شریف کی کثرت کرتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں، کسی نہ کسی کام میں لگے رہیں گے، جب بھی انشاءاللہ اس وسوسے کی کاٹ ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ لیکن اگر وسوسے آتے ہیں بالخصوص ایمانیات کے حوالے سے تو اس میں جو ہے نا پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ اپنے طور پر اس کو نہیں لے کر آئے ہیں، اس کو اگر آ گئے ہیں تو اس کو کوشش کریں اس کو آپ جھڑکنے کی، اس کو بٹھا کر نہ رکھیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ بہرحال اچھا آپ جو ہے استخارہ بھی کروا سکتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی سے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا ناظرین کی، ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈراونے خواب آتے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج عنایت فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ خواب میں آپ کو مدینہ نظر آئے، نبی پاک کی زیارت ہو، اور اس طرح کے جو ڈراؤنے خواب ہیں اللہ پاک آپ کو ان سے بچائے۔ نیکسٹ کوشچن دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت وہ میرے سیلری آتے تو ہے مہینے کے 1 تاریخ کو، مگر وہ کیسے کب ختم ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے پیسے کے ساتھ کچھ پتہ نہیں چلتا، 20 مہینے میں پیسے پورے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسا مدنی وظیفہ یا پھر کچھ روحانی علاج بیان کر دیجیے کہ جس سے پیسے میرے پاس ٹھہرے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے روزگار میں، رزق میں، آپ کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب ڈھیروں برکتیں بھلائیاں اللہ پاک نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ آپ کو عرض کرتے ہیں کہ رزق میں برکت کے لیے آپ کو کیا پڑھنا ہے اور کس انداز سے آپ کے رزق میں اور برکت ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو برے خواب کسی کو آتے ہوں ان کے لیے اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے رات میں سوتے سمے 21 مرتبہ جو ہے نا یا متکبرو یہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے اپنے پر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ڈراؤنے خواب وغیرہ نہیں آئے گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے ایک اور عمل یہ کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کے اپنے پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو آپ بتا رہے برے خواب وغیرہ اللہ نے چاہا تو نہیں آئے گے انشاءاللہ عز و جل۔ چلے جناب، تو آپ اس کے مطابق عمل کیجئے، اور برے خواب آتے ہوں تو اس سے جو ہے نا چھٹکارا اس انداز سے آپ پانے کی سعادت حاصل کیجئے۔ ایک بھائی نے یہ بتایا تھا کہ برکت نہیں ہوتی ہے، یعنی پیسے آتے ہیں، یہ شاید میں سمجھتا ہوں کئی لوگوں کی یہ عکاسی کر رہے ہوں گے، جو انہوں نے شکایت بھی سوچتا ہے کہ کئی لوگوں کے حوالے سے کی ہو، کہ کئی لوگوں کو اس طرح کی شکایت ہوتی ہے، اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ میں سیلری بیسس پہ کام کرتا ہوں، تو یہ جناب والا اپنا بزنس بھی اگر کسی کا ہوتا ہے تو مہینہ ختم ہوتا نہیں ہے، اس سے پہلے جو ہے ہمارے اخراجات ختم ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہر مہینے کے آخر میں ادھار لینا پڑتا ہے، پھر وہ جو سیلری آتی ہے تو ادھار کی جو لیے ہیں 4-5 ہزار روپے وہ دینے پڑتے ہیں، پھر ہر مہینے اس طرح کا وہ کہیں نہ کہیں چل رہا ہوتا ہے۔ تو برکت کے لیے کوئی وظیفہ اگر آپ ہمارے اسلامی بھائی کو بتائیں۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ایک کاغذ لے لیجئے سادہ سا، اور اس پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو لکھ لیجئے، لکھ کر کے لیمینیشن وغیرہ کروا کے آپ اپنے گھر میں لٹکا دیجئے، یا دکان وغیرہ ہو تو دکان پہ لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس تعویذ کی برکت سے آپ کے گھر دکان وغیرہ میں خوب برکتیں شروع ہو جائے گی۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، آپ نے یہ جب لکھو گے تو ایسی پین سے لکھنا ہے کہ اگر اس پہ پانی لگ جائے تو یہ مٹ نہ سکے، بال پین وغیرہ جیسے ہم کہتے ہیں، بال پین سے لکھیے گا۔ اور جو آپ لکھے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں رحمان کا جو میم ہے اور رحیم کا جو میم ہے اور اللہ کا جو ہا ہے، اس کو کھلا رکھنا ہے، اس کو پیک نہیں کرنا ہے، اور اللہ کے اس پہ آپ تشدید اور کھڑی حرکت بھی لگانی ہے۔ اس طریقے سے لکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی خوب برکت عطا فرمائے، اللہ پاک روزگار میں۔ اچھا اس میں برکت کے لیے روزگار کے حوالے سے ماشاءاللہ ایک وظیفہ تو آپ کو ملا ہے، آپ کو اس انداز سے لکھنا ہے اور جو پڑھنے کی بتایا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں اس میں ایک چیز یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے اخراجات کو مینیج کرنا یہ بھی سیکھیے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لینا، تو وہ ہمارے یہاں کئی جگہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم جتنی چادر ہے اس سے زیادہ پاؤں باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آپ کی آمدنی ہے، ایک مثال ہے،
آپ کام کرتے ہیں اور آپ کی سیلری ہے 20,000 روپے. ایک مثال ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو سننے والے ہیں کسی کی زیادہ ہوگی کسی کی کم ہوگی, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب آپ کی سیلری ہے تقریباً 20,000 روپے, ٹھیک ہے, اور ایک فکس اماؤنٹ ہے. جو بندہ سیلری پہ کام کر رہا ہوتا ہے, کسی کے یہاں جاب کرتا ہے, تو ظاہر ہے اس کی ایک فکس ہی اماؤنٹ ہوتا ہے, ہر مہینے اس کو سیلری وہی ملنی ہے. کبھی کبھی چلو کبھی باس نے آپ کو مہربانی کر دی اور کبھی کسی وجہ سے آپ کو پیسہ زیادہ دے دیا, وہ ایک بات الگ ہوئی تو ایک بات الگ ہے, ورنہ ایک سیلری جو ہے نا فکس آدمی کی ہوتی ہے. 20,000 روپے ملنے ہیں آپ کو ہر مہینے. اب اس 20,000 کے اندر آپ کو مہینے کے اندر سارے گھر کو چلانا ہے. اب یہ مینیج کرنا گھر کو اس 20,000 کے ذریعے سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب پتہ چلا کہ جناب ہے 20,000 سیلری اور آپ 25,000 کا گھر میں کام کروا رہے ہیں. آپ کو جو راشن آ رہا ہے, یہ دیگر آپ کے لائٹ بل ہے یا پانی کا بل ہے, بچوں کی فیس ہے, یہ سارے کے سارے اخراجات جو ہے نا ہر مہینے 25,000 روپے ہو رہے ہیں. اب 5,000 جو آپ کے ایکسٹرا ہو رہے ہیں تو وہ تو پھر ظاہر بات ہے آپ کو قرضہ لینا پڑے گا. تو آپ کوشش کریں کہ گھر کے اندر جو سامان وغیرہ لانا ہے اور جو گھر کے اخراجات ہیں آپ اس کو 20,000 نہیں بلکہ 15,000 تک ہی لے کر چلیں. ایک مثال دے رہا ہوں, اور یہ 5,000 آپ ہر مہینے بچانے کی کوشش کریں. 2-3,000 روپے آپ اس کو کبھی اللہ نہ کرے کبھی مشکل وقت میں کبھی ضرورت پڑی تو آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا پیسے رکھے ہوئے بھی ہونے چاہیے. تو یوں آپ گھر کو اگر اس انداز سے لے کر چلیں گے, میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ الرحمن یہ جو بے برکتی کا جو رونا رہتے ہیں انشاءاللہ الرحمن یہ نہیں روئیں گے اور بہترین انداز میں آپ کا گھر انشاءاللہ چلنا شروع ہو جائے گا. خواہشات پہ بھی علی بھائی اس میں ہوتا ہے جی کہ عموماً سب سے زیادہ ایک چیز ابھی جو چل رہی ہے موبائل. اب نارمل موبائل سے تو بندہ جو کام کرنا ہے وہ ہو جاتا ہے, جی لیکن پھر بھی خواہشات ایسی ہے کہ نہیں مجھے فلاں موبائل چاہیے ہوتا ہے. جی کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے جہاں بھی بیٹھیں گے نا, کسی کا موبائل دیکھا, یار کتنے کا موبائل ہے آپ نے, اچھا یار میں بھی اس کو لوں گا. اب اس نے دیکھا یہ موبائل جو ہے نا فلاں صاحب کے پاس 80,000 کا موبائل ہے, اچھا 80,000 کا, اور اس کی جیب میں جو ہے نا وہ 10,000 کی بھی نہیں ہے, صحیح سے کوڑی کے پیسے نہیں ہے. اب دیکھا اس کا 80,000 کا موبائل ہے, اب اس کی تگ و دو میں لگا رہے گا, یعنی ایسا کرتا ہوں قسطوں میں لے لیتا ہوں, چلا میرے پاس ابھی نہیں ہے تو میں 10,000 کر کے 8 مہینے کے اندر جو ہے نا وہ 80,000 کا آ جائے گا, تو 2 قسطوں میں. ارے بھائی کیا ضرورت ہے قسطوں میں لینے کی, آپ کو آپ کے گھر کے صحیح سے اخراجات نہیں چل رہے ہیں تو ایسا قرضہ لینا کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے ہیں. 80,000 اگر آپ کے پاس گنجائش ہے ٹھیک ہے آپ لیجئے, نہیں ہے تو خواہ خواہ صرف اچھا دکھانے کے لیے. اور اس طرح اگر آپ کے موبائل میں اچھا 80,000 کا موبائل ہوگا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ لکھ پتی ہیں, آپ ہیں وہی 10,000 کی حیثیت, وہی آپ کی حیثیت رہے گی. موبائل اچھا ہاتھ میں ہو جانے سے کوئی بندہ امیر نہیں ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو امیر دکھنے کی کوشش نہ کیجیے, جس حیثیت میں آپ ہیں وہ رہیے. یعنی ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ انسان اپنی اوقات میں رہے, ٹھیک ہے. یوں ایک اچھا نہیں لگتا بولنا یہ, لیکن ایک بات ہے کہی جاتی ہے کہ انسان کی جو اوقات ہے جو اس کی حیثیت ہے اپنے اس میں رہیں. خواہ بڑا دکھنا اور جناب لوگ مجھے امیر کہیں, یہ خواہش اچھی نہیں ہے, یہ خواہش بری ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک نے جو دیا ہے آپ کو اس میں رہیں. موبائل 20,000 کے بھی آ جاتے ہیں, 15,000 تک کا بھی موبائل اچھا آ جاتا ہے, 25,000 کا بھی آتا ہے. جو آپ کی حیثیت ہے لیجیے اور اس میں کام چلانے کی کوشش کیجیے. غیر اللہ پاک آسانی فرمائے. ہمارے پاس کچھ استخارے کے لیے بھی میسیجز آ رہے ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو بھی شامل کریں گے. آفتاب بنت شبانہ, ان کا استخارہ کرنا ہے. کام پہ نہیں جاتی, کام میں دل نہیں لگتا. اسلامی بہن ہے, ان کا نام آفتاب ہے اور ان کی امی کا نام ہے شبانہ. استخارہ کرنا ہے کہ کام پر نہیں جا پا رہی ہیں, کام میں دل نہیں لگ پا رہا ہے. ٹھیک ہے جناب, انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے, اللہ پاک کرم فرمائے اور کام میں دل لگے, اللہ پاک ایسا کرم فرمائے. اسی طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا نام شگفتہ ہے اور میرے بیٹے کا نام حذیف ہے. وہ گھر میں بیٹھ نہیں سنتا, گھر میں بات نہیں سنتا ہے, کوئی کام وغیرہ نہیں کرتا ہے اور پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے. اس کے لیے بھی استخارہ کرنا ہے اور روحانی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے جناب. لڑکے کا نام جو ہے حذیف ہے اور ان کی امی کا نام ہے شگفتہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. اور بھی ہمارے پاس کچھ وظیفے بھی آ رہے ہیں, انشاءاللہ ہم وہ بھی لینے کی کوشش کریں گے. مزید ناظرین کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں. ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راغب ہے. میرے ابو کے دماغی حالات کے لیے روحانی علاج عطا فرمائیے. جی انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں. مزید ایک کال دیجیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حمل کی حفاظت کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. اللہ پاک کرم فرمائے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں اللہ پاک سب کے لیے آسانی فرمائے. سب سے پہلے بھائی نے کہا تھا کہ ابو کے دماغی حالات ہیں جو کچھ اس طرح کے معاملات ہیں تو ان کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائے. جی اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے, آپ ہو سکے تو اس کو نوٹ کر لیجئے, لکھ لیجئے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ لاہور شریف یہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے. اول اور آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد میں دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے الحمد شریف اور آیت الکرسی, یہ دونوں ایک مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر درود پاک پڑھنا ہے, اور جب بھی آپ پڑھو گے تو بسم اللہ شریف کے ساتھ میں یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے تینوں قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ تینوں تین مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر درود پاک پڑھنا ہے, اور جب بھی آپ سورت شروع کرو گے تو بسم اللہ شریف کے ساتھ میں شروع کرنا ہے. اب پانی میں دم کر کے آپ یہ پانی پلائیے. انشاءاللہ عز و جل دماغی حالت جو آپ کے والد صاحب کی خراب ہوئی ہے, اللہ نے چاہا تو یہ عمل کی برکت سے, اس وظائف کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی. انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے, اللہ پاک کرم فرمائے. نیکسٹ جو اسلامی بھائی نے ہمیں کال کی تھی, ان کا یہ تھا کہ حمل کی حفاظت کے لیے نا, جب عورت پریگننسی کے دوران ہوتی ہے تو اس وقت جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو حمل کی حفاظت رہے, بچہ صحیح سلامت رہے پیٹ میں, اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک پیالی لے لیجئے یا رقابی وغیرہ لے لیجئے, یا پھر یہ اب ہو سکے تو جیسے ہم چائے کے لیے ساسر وغیرہ استعمال کرتے, کپ ساسر وغیرہ, چاہے تو آپ وہ ساسر میں ہی لکھ لیں. 11 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اس کو 11 مرتبہ لکھنا ہے. لکھنے کے بعد اس میں آپ پانی ڈال دیجیے. اچھا ایسے پین سے لکھیے کہ پانی ڈالتے ساتھ مٹ جائے. اب اس طریقے سے لکھنا ہے. لکھنے کے بعد آپ اپنے پانی ڈال کر کے اس کو جیسے مٹ جائے تو آپ اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پینے کی برکت سے حمل کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے ایک تعویذ تیار کرنا ہے. ایک سادہ سا پیپر لے لے, زیروکس پیپر وغیرہ. اب اس میں لکھنا ہے یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم 111 مرتبہ اس کو لکھ لیجئے. لکھ کر کے اب اس کے آپ نے تعویذ بنانا ہے. تعویذ بنا کر اب اپنے اسلامی بہن کے پیٹ پہ باندھ دیجئے. جب تک کہ ولادت نہیں ہوتی بچے کی تب تک کہ باندھے رہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حمل کی حفاظت ہوگی, اور اللہ نے چاہا تو بچہ آسانی کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ ولادت ہو جائے گی. انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے. جو بھی حمل کے ساتھ ہیں اسلامی بہن, اللہ پاک ان کی حمل کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیاری سی اولاد نصیب فرمائے. آمین. اچھا کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں وظیفے کے لیے, میں چاہوں گا کہ ایک دو شامل کر لیں, انشاءاللہ پھر ہم ارشاد بھائی کی جانب بڑھیں گے. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا نام معراج. میرے بھائی نے کسی دوست کو پیسے کے لیے مدد کی تھی, وہ دوست پیسے نہیں دے رہا ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ جلد سے جلد پیسے لوٹا دیں. ایک تو یہ ہے. اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ میری عرض کر دیتے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے کرنا یہ معراج بھائی کہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے نا, قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس کا ورد کرتے رہے. ٹھیک ہے, پہلا ایک عمل آپ نے یہ کرنا ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے. دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دن میں جب بھی آپ کو موقع ملے 111 مرتبہ یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم اس کو پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد میں اب آپ نے دعا کرنا ہے, لیکن یاد رکھیں اس دوران آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنا ہے. صرف پڑھنے کے بعد میں اب آپ نے دعا کرے, جس نے آپ کا پیسہ لیا ہے وہ آپ کا پیسہ لوٹا دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ کا پیسہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اس میں علی بھائی یہ بھی ہو نا کہ جو ایک تعداد ہوتی ہے نا, اب جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ضرورت مند تھا, قرض دے دیا, اب مل تو گیا, یعنی قرض لینے سے پہلے بہت سارے بہانے بنائے یا پھر ایسی چیزیں بتائی جاتے ہیں, ایسے انداز اپنایا جاتا ہے کہ سامنے والا دے دیتا ہے, لیکن جب مل جاتا ہے تو اس کے بعد میں ان کا قرض ادا بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ جیسے کہ اسلام میں بتا رہے کہ ہم نے دے تو دیے تھے لیکن سامنے والا دے نہیں رہا ہے, تو اس حوالے سے بھی کچھ. جی بالکل. بندے کو اگر قرض لینا ہے تو بالکل اس کی اجازت ہے, اور شریعت میں قرض جو دینا ہے نا, قرض دینے کا ثواب فرمایا گیا ہے کہ صدقے سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ قرض جو بندہ مانگتا ہے نا تو وہ
ضرورت کے وقت ہی مانگے گا. صحیح. آپ نے کسی کو صدقہ دیا جی. اس وقت اس چیز کی ضرورت اس کو ہے، ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو ایک گلاس صدقہ دے دیا کہ چلے میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے گلاس صدقہ کر رہا ہوں، یا میں جناب اس کو کتاب صدقہ کر رہا ہوں، یا کپڑا صدقہ کر رہا ہوں، یا کچھ پیسہ صدقہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا اپنی جگہ ثواب ہے، لیکن اس کو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہو یہ ضروری نہیں ہے. لیکن بندہ جو آپ سے قرض مانگنے آ رہا ہے تو یقیناً اس کا وہ ضرورت مند ہے اس وقت، اس لیے تو صدقہ وہ قرضہ مانگنے آ رہا ہے، تو اس کو قرضہ دینا کسی کو یقیناً بہت بڑی نیکی ہے. لیکن قرض لینے والا جو ہے نا اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ میں جو قرض لے رہا ہوں تو یہ قرض میرے ذمے ہے لوٹانا، اس کو وقت پر لوٹانا اس کی ذمہ داری. اگر نہیں لوٹائے گا تو وہ گنہگار ہوگا. یاد رکھیے گا، بلا وجہ کی تاخیر کرنا، پیسہ ہے پھر بھی نہیں لوٹائے گا تو بندہ یہ گنہگار ہوا. اس لیے ہم کئی مرتبہ عرض کرتے ہیں کہ ضرورت کی مقدار ہی قرض لیں، جتنے میں آپ کا کام چل سکتا ہو اتنا ہی قرض لیں، اور فوراً سے پیشتر سارے جب بھی پیسہ آ جائے دوسرے کام کاج میں نہ لگا کر سب سے پہلے اس کو جو نا جس سے قرض لیا ہے اس کو لوٹائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں، اس کو مشقت بھی نہ ڈالیں بیچارے کو. اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ اگر نیت کر لیں نا دینے کی بھی جی تو خود بخود اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب بھی بندے کے نا پیدا کر دیتا ہے، اس کو خود بخود جو نا اس کے پیسے میں رزق میں برکت بھی شروع ہوتی ہے، کیونکہ بندہ دے رہا ہے نا، ایسے نہیں کہ لے کے بیٹھ گیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دے بھی دے گا. صحیح ہے انشاءاللہ. اور جو قرض جس نے لیا ہے نا وہ بھی کوشش کریں کہ اگر چلے اگر آپ مثال کے طور پر آپ نے 20,000 روپے قرض لیا ہے، اب پورا ایک ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ 5,000 کر کے دے دیجئے، 2,000 کر کے تھوڑا تھوڑا بھی آپ چکا دیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا. اللہ پاک آسانی فرمائے. تو یہ بھائی کہتے ہیں کہ میری جاب چلی گئی ہے، جاب کے لیے بھی کوئی وظیفہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک بھائی نے یہ میسج کیا ہے، دونوں گھٹنے میں درد رہتا ہے، کھڑے ہوتے نہیں بنتا، اس کے لیے بھی ایک روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ آپ بتا دیجیے، تب تک ہم استخارہ جو ہوا ہے اس کے حوالے سے معلوم کرتے ہیں. جی استخارے کے لیے آیا تھا آفتاب بنت شبانہ. انہوں نے کہا تھا کہ کام میں ان کا دل نہیں لگ رہا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے کے اندر وقتی طور کی آزمائش کی طرف اشارہ ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. اب کسی کا اگر کام میں دل نہیں لگتا ہے تو وہ اس وظیفے پہ عمل کرے، انشاءاللہ کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. کرنا یہ ہے کہ یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے. انشاءاللہ الکریم جائز کام اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا. تو یہ عمل آپ کر لیجئے. یا اللہ 101 بار لکھ کر تعویذ بنا کر آپ بازو میں باندھ لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے کام میں انشاءاللہ دل لگنا شروع ہو جائے گا. اور دوسرا آیا تھا استخارے کے لیے حذیف بن شگفتہ. تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے اور یہ اپنی امی کی بات نہیں سنتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں. تو ان کے بارے میں استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے، بری نظر انہیں لگی ہوئی ہے. اللہ پاک انہیں اس سے نجات عطا فرمائے. یا ایک مسئلہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اب نظر بد کا آپ علاج بھی سن لیجئے. کرنا یہ ہے کہ آپ کو 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلانا ہے اور ان پر بھی دم کر دینا ہے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو یہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. چلے جناب، استخارہ بھی کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے. وہ جو ایک وظیفہ اسلام بھائی کا تھا، ایک تو کام کی تلاش کے لیے جاب وغیرہ نہیں مل پا رہی، تو اس کے لیے کرنا یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ کھلے آسمان کے نیچے آ کے کھڑے ہو جائیے. ایسی جگہ کھڑے ہونا ہے کہ جہاں پہ چھت وغیرہ نہ ہو اور نہ ہی سر پر آپ کے ٹوپی ہو، کھلا آسمان ہو. اب آپ نے یہاں پر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ جیسی نوکری چاہتے ہیں اللہ نے چاہا تو ویسی نوکری آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. چلیں جناب، ماشاءاللہ بڑا پیارا آپ کو یہ وظیفہ دے دیا ہے، تو اس پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو حلال روزگار اللہ پاک عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اللہ پاک نصیب فرمائے. اور جتنے بھی اس وقت دنیا بھر میں جو بے روزگار ہیں، یقیناً بے روزگاری بھی
جو بے روزگار ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یقیناً بڑی جو ہے نا یہ پریشانی ہوتی ہے، گھر بار کو چلانا ہوتا ہے، آدمی گھر میں جوان ہوتا ہوا بھی کچھ کر نہ پائے، بہت پریشانی ہوتی ہے. اگر فیملی بھی ہے اس کی، اگر اپنی بیوی بچے بھی ہیں، یقیناً ان کو 2 وقت کی روٹی بھی دینی ہے، ان کے کپڑے بھی ہیں، ان کے جناب والا سر ڈھانپنے کے لیے ان کو چھت بھی مہیا کرنی ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کی، بعض اوقات کسی سے ادھار بھی لیا ہوا ہے وہ سب بھی چکانا ہے. وہ جب اس کی جاب ہوگی، وہ کچھ کام کرتا ہوگا، کوئی بزنس ہوگا، تو وہاں سے جو آمدن ہوگی تبھی تو بیچارہ چکائے گا. تو یقیناً ایک بڑی ٹینشن کا یہ معاملہ ہوتا ہے. کئی لوگ اس وقت دنیا بھر کے اندر جو ہے نا وہ بے روزگار ہیں. اللہ پاک سب کے لیے آسان روزگار آسانی کے ساتھ اللہ سب کو عطا فرمائے. اللہ سب کے لیے روزگار میں برکتوں کا نزول فرمائے. بہرحال اللہ پاک کرم فرمائے. پھر ایک یہ بھی تھا کہ گھٹنے وغیرہ میں درد ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ جی اس کے لیے کرنا یہ ہے، اپنے حضور دل کے ساتھ میں آپ نے 100 مرتبہ 3 دن تک کے مکمل، آپ نے 3 دن تک کے 100 مرتبہ روزانہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. پڑھ کر اپنے پر دم بھی کر لیجئے، اب پانی پہ دم کر کے پی لیجئے. ایک عمل آپ نے یہ کرنا ہے 3 دن تک کے. اس کے بعد دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا گنیگیو اس کا ورد کرتے رہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو جوڑوں میں درد ہے رہا ہے، خصوصی طور پہ جو گھٹنوں میں درد ہے، اللہ نے چاہ تو اس سے نجات ملے گی، یعنی کہ اس میں افاقہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. سب ٹھیک ہے جناب. انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک نے چاہا تو ضرور اس کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. مزید ہمارے پاس کچھ میسیج آ رہے ہیں ارشاد بھائی استخارے کے لیے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام ہے محمد ساجد، والدہ کا نام زیتون بی بی. کام پر جانے کا دل نہیں ہو رہا ہے، استخارہ کر دیجیے. محمد ساجد نام ہے اور والدہ کا نام ہے زیتون بی بی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے، کہتے ہیں کہ لڑکا ہے، اس کا نام محمد خضر ہے. وہ ہمیشہ مستی کرتے رہتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے اور پڑھنے کو بولو تو پڑھتا بھی نہیں ہے، اور بڑوں کا آدر کرتا نہیں ہے. اس کے لیے آپ علاج بتائیے، ہمیں کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ استخارے کے لیے شاید نہیں ہے، اسی وظیفہ ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. بچہ جو ہے نا دیکھیں، بچہ تو بچہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بچہ، انہوں نے کہا کہ بچہ مستی کرتا ہے اور کھانا نہیں کھاتا، یہ گھر کی کہانی ہے. ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے. جن کے بچے ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ اولاد کی نعمت ملنا بھی بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. تو بچے ہیں اور ادم کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں. بچے ہیں. اگر بچے مستی نہیں کریں گے تو کیا بڑے کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو بچوں کا حسن ہے یہ. بچے ادم بازی بھی کرتے ہیں، کبھی توڑ پھوڑ بھی کر دیتے ہیں، کھیل کود کے اندر نقصان بھی ہو جاتا ہے. لیکن میرے بچوں کو پیار محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے. ان کو سمجھانا بھی نہیں چھوڑنا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ سمجھانا چھوڑ دیں، سمجھائیں بھی پیار محبت کے ساتھ. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے، کہ بچہ بالکل جو ہے نا وہ بڑوں کی طرح شانت ہو کر بیٹھ جائے. اور ایسا اگر کرنے کی کوشش کریں گے نا تو پھر بچہ جو ہے نا پھر وہ آپ کا وہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہے پھر وہ ٹینشن کے اندر شکار ہو جائے گا. کچھ لوگ بچوں کو ہر بات پر ٹوکتے رہتے ہیں. بچے نے تھوڑا سا آواز بلند کی، بچہ تھوڑا کھیلا، کچھ اس نے زور سے بولا، وہ چلایا، ہے نا، بچے زور سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں آپس میں کھیلتے کھیلتے. تو کچھ گھر کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، بالخصوص جو جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، دادا دادی وغیرہ، ان کو چونکہ بڑھاپے کے اندر کہیں نہ کہیں چڑچڑاپن بھی اس عمر کے اندر فطری طور پر جو ہے نا وہ عادت میں شامل ہو جاتا ہے. تو وہ بعض اوقات وہ چڑچڑاپن کی وجہ سے وہ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو چلانے کا کام بچوں کا ہے تو بچوں پر ہی جچتا ہے. اب بڑے بھی اگر چلانا شروع کریں گے تو پھر بڑوں اور بچوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے. تو اس لیے بچوں کو کھیلنے دیا کریں، یہ ان کا حسن ہے، اور بچوں کو کھیلنے دیا جائے. بہرحال پھر بھی اگر بچہ زیادہ پریشان کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو عرض کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کال دیجیے گا ناظرین کی. کچھ کال شامل کرتے ہیں، کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا ہونے کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے ساتھ اولاد نرینہ یعنی بیٹا عطا فرمائے. نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عمر تقریباً 57-58 سال ہے اور پوری زندگی کرائے کے مکان میں نکل گئی اور کوئی مضبوط ذریعہ مکان کا نہیں ہے آمدنی کے.
मजबूत ज़राए नहीं है कि प्लॉट खरीद के मकान बनाया जा सके, और मकान हर साल 2 साल में मकान चेंज करने के मामलात रहते हैं। तो दुआ फरमाएं, कोई ऐसा अमल हो तो बताएं जिसको करने से मुझे मकान के आशाइश हो जाए, ख़ुद का ज़ाती मकान बन जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये भी एक बड़ा मसला है, बड़ी परेशानी वाली एक ये सूरत होती है। आदमी आमतौर पर जो कमाता है वो उसके जो मकासद होते हैं रोज़ी रोटी, ठीक है, लिबास और मकान। आदमी आमतौर पर इन 3 चीज़ों के लिए कमाता है कि ये चीज़ें हो जाएं तो सारा घर चलता है, बीवी बच्चे भी सारे खुश रहते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह पाक आसानी फरमाए। क्या पढ़ना चाहिए आपको इंशाल्लाह अर्ज़ करते हैं, और कुछ मशवरे भी जहन में इंशाल्लाह भी अर्ज़ करते हैं कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। खैर, तो सबसे पहले औलाद नरीना के लिए एक भाई ने कहा था लड़का हो जाए, उसके लिए क्या पढ़ेंगे? जी, इसके लिए करना ये है कि घर वालों को, यानी कि मियाँ बीवी दोनों को रोज़ाना जो है ना, आपने 101 बार सूरे कौसर ये मुकम्मल आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ में। जब भी आप ये सूरत को शुरू करोगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कीजिएगा और 101 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, अल्लाह ने चाहा तो बेटा नसीब होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। एक भाई का ये था कि ख़ुद का घर हो जाए, इसके लिए इनको क्या इरशाद फरमाएंगे आप, क्या पढ़ें? इसके लिए आपने करना ये है ना कि आपने जब भी आपको मौका मिले या कोई नमाज के बाद आप मस्जिद ही में ये अमल कर लें, इंशाल्लाह फ़ायदा मज़ीद की बरकतें भी हासिल हो जाएगी। आपने करना ये है कि आपको जब भी मौका मिले बावज़ू बैठकर इत्मीनान के साथ में सूरे फ़ातिहा मुकम्मल आपने 100 मरतबा पढ़ना है। अब 100 मरतबा पढ़ने के बाद अब आपकी जो भी हाजत है, जैसे कि आप बता रहे कि ख़ुद के घर के लिए, तो अब उसके लिए आप दुआ करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से आपका ख़ुद का घर हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इसके साथ साथ में दूसरा एक वजीफ़ा ये है कि जुमा के दिन बाद नमाज असर, यानी असर की नमाज जिस मस्जिद में आप पढ़ेंगे उसी मस्जिद में बैठ जाए, क़िबले की तरफ रुख करके आँखों को बंद करके गुंबद खज़रा का तस्वुर रखते हुए अब आपने ये अल्फाज पढ़ना है, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु। मुसलसल आप इसको पढ़ते रहे। मगरिब की अज़ान से 10 मिनट कबल इसको मौकूफ़ कर दें। उसके बाद अब आपने अपने लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस अमल की बरकत से भी अल्लाह ने चाहा तो जो आपकी हाजत होगी इंशाअल्लाह ताला वो पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसके मुताबिक अमल कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानी फरमाए और आपका ज़ाती मकान भी हो जाए। अच्छा, इसमें एक जहन में ये मशवरा था कि इसके लिए ज़ाहिर है आप कोशिश भी करते होंगे, और बंदा आप बता रहे हैं कि आपकी इतनी उम्र हो गई है और आप इतने सालों से किराए के मकान में रह रहे हैं। अल्लाह पाक करम फरमाए। कोशिश किया करें कुछ ना कुछ रकम जोड़ने की। बीसी वगैरह भरी जाती है ना, जो जायज़ तरीके से हमारे भरी जाती है, जिसको लॉटरी बोलते हैं, कि एक किसी शख्स के पास कुछ ना कुछ हर महीने कुछ लोग अमाउंट जमा करवाते हैं और फिर जो है ना वो किसी एक का नाम निकलता है हर महीने, और फिर जो है ना वो सारी रकम उसके पास आती है। फिर वो पूरे आखिर तक वो बाज़ औक़ात 15 महीने तक जमा करने होते हैं, या 20 महीने तक, या 25 महीने तक। तो ये भी एक सूरत होती है कि एक साथ एक बड़ा अमाउंट वहाँ से हमें मिल जाता है। तो ये अगर सूरत आप कर लें इंशाल्लाह तो कुछ ना कुछ वहाँ से आपको एक साथ बड़ी रकम मिलेगी। तो इंशाल्लाह रहमान उम्मीद है कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी जगह लेने में आप जो है ना वो छोटी सी जगह बहुत बड़ी जगह शुरू में ना ली जाए। जितना आपकी फैमिली है उसमें आ सकते हो, छोटी मोटी जगह लेने की आप कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर ये भी होता है कि जिस जगह आप लेना चाह रहे हैं, अब हो सकता है कि उस जगह की जो कीमत है, उस वहाँ पर जो ज़मीन की वैल्यू वो हो सकता है कि बहुत हाई हो। वहाँ पर जो ना पर गज़ कई हज़ार रुपये की वो जगह हो और आपके पास इतने अखराजात नहीं है। तो आप अगर आसानी हो तो आप ऐसी बस्ती का इंतखाब करें कि जहाँ पर जगह कुछ सस्ती हो। इस शहर से हटकर अगर थोड़ा जाते हैं, अगर वहाँ का पट्टा अगर मजबूत है और वहाँ पर बाज़ों का जो है कि इतनी आबादी नहीं होती है, कुछ ही घर होते हैं, तो वहाँ पर ज़मीनें कुछ सस्ती मिल जाया करती है। ये आप मशवरा करके कीजिएगा, मेरी बात पर ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट ये कर लें। आप वहाँ के लोगों से मशवरा करके वो ज़मीन की हैसियत क्या है, वाकई वो ऐसा ना हो कि आप ऐसे ख़रीदने बिना समझें और फिर आगे चलकर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस पर मसाइल आएँ, सरकारी तौर पर कोई जिसमें कलाम हो ज़मीन में, ये भी ना हो। तो आप देखें कि सस्ती ज़मीन वहाँ मिल सकती हो, माहौल फिर वहाँ का हो, वहाँ मुसलमान भी रहते हों और सब चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो,
وہاں پر بعضوں کا شہر سے تھوڑا دور ہٹ کر لیتے ہیں تو شہر کے مقابلے میں بہت زیادہ سستی زمینیں وہاں پر مل جایا کرتی ہیں. پھر یقیناً دھیرے دھیرے بستی ہے تو آباد ہو جاتی ہے, پھر وہ چیزیں آسانی ہو جاتی ہے. تو یوں بھی آپ اگر کریں گے انشاءاللہ تو سستی زمین آپ کو ہو سکتا ہے کہ مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے, اللہ پاک آپ کے لیے کرم فرمائے. ایک بھائی نے وہ جو بتایا تھا نا بچے ضد وغیرہ کرتے ان کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں گے آپ؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے, آپ نے جب بھی موقع ملا اپنے بچے پر یا بچی پر یہ ضد ان کی نکل جائے, یہ نافرمانی وغیرہ نکل جائے, تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس یہ مکمل آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ میں. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے بچے پہ جب بھی موقع ملے دم کر دیا کرے. اس کے ساتھ ساتھ میں بچہ جب بھی سویا یا سو جائے یا فجر کے وقت میں یا جو بھی وقت میں آپ کو موقع ملے, یہ بچہ جب سو رہا ہو تو ان کے بچے کے سرہانے ایک ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے رہ کر کے اپنی اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے کہ یہ سن لے لیکن اٹھ نہ سکے. اتنی آواز میں آپ نے پڑھنا ہے, اتنی بلند آواز بھی نہ کرے کہ یہ اٹھ جائے, بلکہ اتنی آواز کرنا ہے کہ ان کے کان تک آواز تو جائے لیکن یہ اٹھ نہ سکے. ایک بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ نیک بھی بنے گا, اور جو ضد اس بچے کے اندر ہے تو وہ ضد بھی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اب اگر بچہ کسی چیز کے لیے ضد کرتا ہے تو بچے کی وہ خواہش کو پورا نہ کرے. اب اس جگہ پہ کوئی چیز ایسی دے دے تاکہ بچے کا جو ہے نا دماغ اس سے ہٹ جائے. کہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ بچہ ضد کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے ذرا سی بھی رویا, علی بھائی ہوتا یہ کہ اب بچے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں روتا ہوں تو میرا کام ہوتا ہے. تو اب وہ بچہ نے فلاں چیز دیکھا, دیکھنے کے بعد رونا شروع کیا, تو اب جیسے رونا شروع کیا تو اس کا رونا بند کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے, عموماً ہوتا یہ ہے کہ اب گھر کے اندر ایک دیکھیں آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا ناظرین میں کہ بچہ رو رہا ہے اور آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہو, اب اس بچے کو چپ کرانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, موبائل چالو کر کے دے دیتے ہیں. اب بچہ موبائل جیسے لے لیتا تو خاموش ہو جاتا ہے اور آپ کی گفتگو تو پوری ہو جاتی ہے. لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جب بھی ایسا ضرورت پڑتی ہے نا کہ بس مجھے موبائل چاہیے, اس کی لت لگ جاتی ہے, اس کی عادت سی ہو جاتی ہے, تو اب وہ پھر رونا شروع کر دیتا ہے. اور جب تک کہ پھر آپ ان کو موبائل نہیں دو گے تو وہ رونا بند نہیں کرے گے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کے بچوں کو ضد ہو گیا ہے, بچہ ضدی ہو گیا ہے, بچہ یہ مانگ رہا ہے, موبائل ہی لیتے رہتا ہے. تو موبائل لیتا اس وقت ہے جب آپ دے رہے تھے. اگر آپ پہلے ہی اس کو کچھ ایسے کام میں لگا دیے ہوتے ہیں کہ وہ خاموش ہو جائے, یا کھیلنے میں لگا دیتے, کوئی چیز کھلونا وغیرہ گھر میں عموماً ہوتا ہی ہے بچوں کے لیے, اس میں لگا دیا جائے, کچھ کھانے کی چیز ایسی دے دی جائے جس سے بچوں کو فائدہ ہو, انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا اور بچہ انشاءاللہ تعالیٰ ضدی بھی نہیں بنے گا. انشاءاللہ بہت اچھا ایک طریقہ بھی بتا دیا ہے, اور یہ اس کے مطابق اگر عمل کریں گے اللہ پاک کی ذات سے مکمل امید ہے کہ اس کا فائدہ ضرور ہوگا. اللہ پاک کرم فرمائے. استخارہ کیا گیا تھا ایک اسلامی بھائی کا, کیا فرمائیں گے؟ جی, ساجد بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے. کام میں دل نہیں لگ رہا ہے, کام پر نہیں جا رہے ہیں, کام کرنے کا دل نہیں لگ رہا ہے, تو استخارہ کیا گیا. استخارے کے اندر کچھ کیے کرائے بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں, وقتی آزمائش کی طرف اشارہ ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ سو کے اٹھیں, نیند سے بیدار ہوں, تو آپ کو یا مقتدیرو یا مقتدیرو یا مقتدیرو یہ آپ کو 20 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ یہ اپنا معمول بنا لیجئے. اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہوگی, یعنی اللہ پاک کی مدد شامل ہوگی انشاءاللہ الکریم. اس کی برکت سے آپ کا کام بھی ہو جائے گا. تو اس پر بھی عمل کریں, اور دیگر چیزیں کی اپنی بھی آپ کوشش کریں, کام پر جانے کی تھوڑا سا آپ کوشش کریں گے تو اللہ نے چاہا ہے سب کام ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک میسیج یہ بھی ہے, اکرم نام ہے اور والدہ کا نام ہے صابرہ بی بی. والد یہ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے, شادی کو 8 یا 10 سال ہو گئے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. استخارہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن, اور اولاد ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. اس کے لیے ایک روحانی علاج بھی انشاءاللہ ہم آپ کو پیش کریں گے. اللہ پاک آسانی فرمائے, اور اللہ پاک آپ کو بھی اولاد کی پیاری سی نعمت نصیب فرمائے. اور اولاد یقیناً نعمت ہے, بندے کو اولاد ہوتی ہے تو خوشی بھی ہوتی ہے, لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک ہے, ہمارا خالق ہے, وہ انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا. نا امید نہیں ہوا کریں.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ. اللہ پاک کریم ہے، وہ خالق و مالک ہے، سب کو دیتا ہے، آپ کو بھی دے گا انشاءاللہ. تو امید رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور آپ بھی اور گھر کے دیگر افراد ہیں ان کو بھی کہیں کہ نا امید نہ ہو. جی ہاں، بالکل نا امید نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے. کال شامل کرتے ہیں مزید ناظرین کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں کی عادت چھوٹ جائے کچھ، اس کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. اللہ پاک کرم فرمائے. ایک کال اور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بواسیر کے امراض سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. بواسیر کا علاج انشاءاللہ. ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بڑا پیارا اسلامی بھائی نے ہمیں کال کی، ماشاءاللہ. اس ذہن سب کا ہونا چاہیے کہ گناہوں کی جو بیماری ہے اس سے بچنے کے لیے، سبحان اللہ، یعنی ظاہری جو بیماریاں ہماری ہیں اس سے تو لوگ پوچھتے ہی ہیں اس کے حوالے سے سوال، لیکن گناہوں کی جو بیماری ہے حقیقت میں بیماری تو وہی ہے کہ جو انسان کے ایمان کو بھی تباہ کر سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اگر شامل حال نہ ہو تو ان کے لیے کیا فرمائیں گے آپ؟ کیا پڑھیں، کیا کریں؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دن میں جب بھی موقع ملے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھ لیجئے اور اپنے پر دم کر لیجئے. ایک عمل آپ نے یہ کرنا ہے. دوسرا عمل آپ کو جب بھی موقع ملے آپ نے یا قہارو یا قہارو یا قہارو یہ پڑھے، یہ دوسرا عمل تھا. تیسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ گناہ کی طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے تو اب آپ نے فوری طور پہ درود پاک پڑھ لے، وضو کر لے، مسجد کی طرف جا کے عبادتیں وغیرہ کرے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بھی اللہ نے چاہا تو گناہوں سے نفرت ہوگی اور نیکیوں سے محبت بڑھے گی اور نیکی کرنے کا انشاءاللہ تعالیٰ ذہن بنے گا. اس کا بہترین ذریعہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہیں. اب مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کرے، مدنی قافلے میں جائے. جیسے جیسے آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے جائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت کا ذہن بنتا جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں کے موذی مرض سے اللہ پاک ہم سب کو شفا عطا فرمائے. اللہ پاک نیکیاں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک بھائی نے کہا تھا بواسیر کے لیے کوئی ان کو علاج اگر ارشاد فرمائے. جی اس میں آپ نے کرنا ہی کہ آپ نے غیر مکروہ وقت کے علاوہ اب آپ نے دن میں جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے علاوہ یا مکروہ وقت کے علاوہ؟ مکروہ وقت کے علاوہ، جزاک اللہ. مکروہ وقت کے علاوہ آپ نے جو ہے نا 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے. اور پہلی رکعت میں آپ نے الحمد شریف کے بعد میں سورہ علم نشرح یہ پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فیل پڑھنا ہے، علم ترى. یہ 2 رکعت آپ نے مکمل جب ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 70 مرتبہ یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ. اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھے. پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں اور ہو سکے تو پانی میں دم کر کے پی لے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بواسیر چاہے کیسی بھی ہو اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے کہ ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے یہ بیماری بڑھتی ہے، اس سے آپ پرہیز کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد یہ بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے. استخارہ کیا، امید استخارہ کیا گیا. ارشاد بھائی کیا فرمائیں گے، استخارے میں کیا آیا ہے؟ اکرم بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارہ اولاد کے مسائل میں کہ اولاد نہیں ہو رہی ان کو استخارہ کیا گیا ہے. استخارے کے اندر وقتی آزمائش کی طرف اشارہ ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. آپ اپنی قریبی دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ پر جا کر وہاں سے رابطہ کیجئے، تعویذات وغیرہ لے لیجئے. اللہ پاک نے چاہا تو اولاد ہو جائے گی. اور آپ کو ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، اسے آپ چاہیں تو نوٹ کر لیجئے. بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، اس پر عمل کیجئے. اللہ پاک نے چاہا تو اولاد نرینہ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگی. کرنا یہ ہے یا اولو یا اولو یہ 40 بار پڑھ کر پانی پر یا شہد ملے پانی پر، صرف پانی پر بھی دم کر سکتے ہیں، اور اگر شہد ملا ہوا پانی ہے اس پر بھی آپ دم کر سکتے ہیں. اب کرنا یہ ہے کہ آدھا خود پینا ہے، یعنی آدھا شوہر کو پینا ہے، اس کے بعد آدھا بیوی کو پلا دینا ہے. اللہ پاک نے چاہا
تو بیٹا عطا ہوگا، اور رزق میں بھی اگر رزق نہیں چلتا ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ رزق میں بھی برکت ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عمل چاہے تو یہ کر سکتے ہیں کہ یہ بے اولادی کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیے تھے، تو میاں بیوی جب بھی موقع ملے روزانہ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کثرت کرے، 300 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ میں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اللہ نے چاہا تو اچھا یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے آپ نے، یہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ، روزانہ سے مراد یہ ہر نماز کے بعد آپ نے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکمل پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھے، دعا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نصیب ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے، اور اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ہے اللہ پاک ان کو اولاد نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عمل بتایا گیا تھا، اس کی مدت 40 دن تک ہے، 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اس کا رزلٹ آ جائے گا انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسی کو یقیناً یہ سب چیزیں ملتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرم کا پر بھروسہ رکھیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ حکیم ہے، اور حکیم کے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جلدی اولاد عطا فرماتا ہے، کسی کو لیٹ عطا فرماتا ہے، تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ حکمت ہے، یقیناً وہ بندے نہیں سمجھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کو کہ کیا اس کے کام میں حکمت ہے، ہم بندے ہیں لہٰذا ہم اس کی رضا پر راضی رہتے ہوئے ہاں دعا اس سے کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک عطا فرمائے، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کو پہنچا ہے، ہم نے آپ کی کئی کالز کو شامل کی، آپ کے میسیجز جو ہم تک پہنچے ہیں ہم نے اس کو بھی شامل کیا، استخارہ بھی کیا ہے، آئیے سب کے لیے دعا کر لیتے ہیں آخر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب کریم جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، اے اللہ گھریلو ناچاکیوں کے شکار ہیں، مختلف طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ سب کے لیے آسانی فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر فرما۔ اے رب کریم عز و جل سب کی پریشانیاں، تکلیفیں، ٹینشنیں، دکھ درد دور فرماتے ہیں۔ اے رب کریم عز و جل ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے، جن اسلامی بہنوں نے میسیجز کیے ہیں، جن کی طرف سے ہمیں کالز آئی ہیں، یا اللہ پاک سب کی جائز حاجتوں کو پوری فرماتے ہیں، اس سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ ہمارے یہاں پر جتنے بھائی موجود ہیں، جتنے دعا میں شریک ہیں، ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، یا اللہ سب کے دلوں کی تمنائیں پوری فرما دے۔ اے رب کریم جو رشتے کے لیے جو بہن بیٹیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، یا اللہ ان کو سنت و بڑے نیک رشتے عطا فرما دے۔ اے رب کریم جن کے رشتے ہو چکے ہیں، شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، اے رب کریم شادی کے اسباب عطا فرما۔ اے اللہ پاک جن کی شادی ہو چکی ہے لیکن بے اولاد ہے، اپنے کرم سے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے رب کریم جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ آمین آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر